ربیعہ مانگ جو مانگنا ہے. آپ دیکھیے گا مانگنے کا عقیدہ تو خیر مل ہی رہا ہے آپ کو صحیح مسلم سے. مانگ جو مانگنا ہے. شروع ہی میں کہا میں نے امتیاں نبی تک بس نبی رب تک. آپ کو جو لینا ہے وہ آپ کی انتہا نبی ہے اور نبی کی انتہا خدا ہے. یہ جوڑیں گے آپ کو رب سے. آپ نے اپنے سے جوڑنا. اسی لیے تو نبیوں سے بھی پہلے رب ہے. تو اگر صرف رب سے جوڑنا مقصود ہوتا بندوں کو تو نبی کو بھیجتا ہی نہیں. نبی کو بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ مخلوق کو تم جوڑنا ہم سے. تم جوڑنا ہم سے. خیر سال ربیعہ مانگ جو مانگنا ہے. تو ربیعہ نے کیا مانگا ہے وہی دیکھیے گا. اسألک مرافقتک فی الجنت. سبحان اللہ. دو بات ہے اس کے جس کو 2 in 1 کہہ لیا. جیسے ابھی ہم نے کیا مانگا جنت میں ہونا ہمارے کو جنتی کھانا دنیا میں نہیں ہونا. ہاں نا قدری ہو جائے. مانگا حضرت ربیعہ نے وہی ربیعہ کی سنت پر میں نے یہ دعا کی. ربیعہ نے مانگا یا رسول اللہ میں آپ سے آپ کی ہم نشینی جنت میں مانگتا ہوں. نہیں سمجھے آپ. جنت میں آپ ہونا یہ مانگتا ہوں. 2 چیز مانگ لیا انہوں نے. جنت بھی مانگ لیا مصطفیٰ کو بھی مانگ لیا. دیکھا آپ نے نبی کو مانگ لیتے تو ہو سکتا جنت نہ ملنے کا پہلو حالانکہ صحابی ہے مگر دعا کا ڈھنگ دیا دیگر امتیوں کو. وہ چیز مانگو جو چیز تمہیں ہمیشہ رہے. اللہ کی نعمت بن کر کے ہمیشہ رہے. اب یہاں دیکھیے من و سلوہ جنتی کھانا اتار دیا. اب تو اگر آپ اس کو مانگنا بھی چاہیے تو کہنا ابھی آگے چل کے بتاؤں گا کہنا چاہیے وہ اس سے اچھا کھانا ہونا. مگر اس کے بعد جو مانگا ہے وہ کتنی ذلیل چیز مانگا ہے وہ آپ آگے دیکھیں گے. یہاں دیکھ لیجیے آپ. تو حضرت موسیٰ سے مانگا. کل کے کفاروں کا بھی عقیدہ ہوتا تھا نہ ماننے والی امت کا بھی عقیدہ ہوتا تھا کہ ہماری انتہا نبی ہے نبی کی انتہا رب ہے. یہی سوچ ہونی چاہیے. یہی ہم لوگوں کا ویو ہونا چاہیے. تو انزل علیکم المن والسلویٰ. موسیٰ کی قوم نے جب موسیٰ سے مانگا تو ہم نے ان پر من اور سلویٰ نازل کیا. من اور سلویٰ مشہور ہے. من اور سلویٰ نازل کیا اور پھر اس کے بعد کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اس کو صرف غذا سمجھ کے مت کھانا بلکہ ہماری دی ہوئی نعمت سمجھ کر کے کھانا. مراد شکریہ ادا کرنا کھانے کے بعد یہ کرنا تھا. کلوا من طیبات کھاؤ ان پاکیزہ رزقوں میں سے جو ہم نے عطا کیا ہے. ہم نے عطا کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے کھا لیا. اور کھا لینے کے بعد مسلسل جب ملتے رہے نا تو جمعہ کو نہیں ملتا تھا. جمعہ ہفتہ کو نہیں ملتا تھا. جمعہ کو اتنا مل جاتا تھا کہ ہفتہ تک کا جمع کر لینا ایسا ہوتا تھا. توجہ دیجیے گا. تو کیسی قوم ہے جتنا جمعہ کو پورا جمع کر لیتے اور اتنا جمع کر لیتے کہ پھر اب دوسرا راؤنڈ جب شروع ہو ملنے کا یہ ابھی بچا سو رہ جاتا. اب ظاہر ہے دنیا بوباس کا نام ہے. بوباس کا نام ہے. توجہ دیجیے گا. یعنی یہاں کلائمیٹ کی چینج ہونے ہوا کے چینج ہونے یہ سب کے چینج ہونے کا جو مرکز ہے وہ دنیا ہی ہے. جنت سبحان اللہ ہر دن نئی شان کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش ہوگا. وہاں کبھی کسی کمی کے پہلو کا خیال تک نہیں لایا گیا کہ کل ایسا تھا نا آج کل ایسا کچھ نہیں. ہر دن ایک اچھا ہی لگے گا اور ایسا اچھا کہ آپ پچھلے اچھے کو اس طرح بھول جائیں گے کہ لگتا ہے یہی اچھا ہے. بس یہی اچھا ہے. برا بھلا کبھی نہیں کہیں گے کسی چیز کو. جیسے آج دنیا میں کہتے ہیں نا ارے کل تو کھائے تو ٹھیک نہیں آج کے دن بڑا اچھا بنا ہے. نہیں یہ آج اور کل کا مسئلہ ہی نہیں رہے گا. خیر تو اللہ تعالیٰ دیکھیے گا یہ لوگ جو جمع کر کے رکھے تو دنیا ہے اور دنیا ہی میں بوباس کا پہلو ہے. اب جب دنیا ہی میں بوباس کا پہلو ہے تو وہ من و سلوہ میں بھی بدبو نہیں بولیے گا. دھیان دیجیے گا. ہمیشہ بولا ہوں لینگویج اگر بندوں کے صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں تاثیر عطا کر دیتا ہے. تاثیر عطا کر دیتا ہے. میرے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں حیدرآباد میں حضرت دعوت وغیرہ بہت کم کھاتے ہیں اور ہوٹل وغیرہ بھی نہیں جاتے ہیں. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بس آپ کبھی پانی اگر پھکوانے لاؤ گے مجھ سے
असर नहीं होगा, खिलाओ जितना दावत खिला। इमाम को इमाम रहने दो, अवाम को अवाम रहने दो, समझे? क्योंकि एहतमाम अवाम का जो होता, भरोसा जो अवाम का होता, एक आलिम दीन से कि हाँ वो आलिम है, फूट देंगे तो असर होगा। इक्वल अंदाज में अगर जिंदगी काटे तो कहां से असर होगा? फिर आप भूख लो ना, होटल में जाएंगे, जिस कप में आप पी रहे हो सकता है उसमें कोई काफिर पिया हो, धो लेने से पाकी हो जाती है, सही है, मगर पीने का असर तो थोड़ा बहुत रहता होगा, कुछ ना कुछ तो रहता है। उसको असली तो नहीं कह सकते ना, नकली ही कहेंगे ना, यूज वाला ही तो कहेंगे। इसलिए कभी भी ध्यान रखिएगा, जो बुजुर्ग हैं उनको अगर कभी दावत हो, आपको किसी भी अच्छे को देखो तो जरा साफ सुथरा अंदाज में दीजिए, कभी यूज किया हुआ कोई चीज नहीं, इंशाल्लाह उससे क्या होगा, आपका और एतमाद आपका बढ़ेगा और भरोसा आपका बढ़ेगा, क्योंकि उनके अंदर ऑटोमेटिक फिर बुजुर्गी आएगी। समझ रहे ना? अल्लाह ताला सारे जिम्मेदारान इस्लाम को भी तौफीक अता करे। इन लोगों ने जब जमा किया, जमा करने के बाद मैं कह रहा था कि उसमें बू आ गई, बदबू नहीं बोलिएगा। हम लोगों के खाने में जरा सी कुछ सेंट आ जाए तो हम लोग बोलते हैं अरे बदबू नहीं, बदबू कर रहा, तो बद का लफ्ज नहीं बोलिएगा, जन्नती खाना है। तवज्जो दीजिए, जन्नत की कोई भी चीज बुरी नहीं हो सकती, बद का पहलू ही नहीं, बल्कि आप बोलिए कि वो जमा करने की वजह से उसके अंदर बू आ गई थी, बस। समझे आप? ये अदब है। तो जन्नती खाने का जब अदब करेंगे तो अल्लाह ताला हो सकता है क्या? बिल्कुल 100% उम्मीद रखिए कि अल्लाह जब तेरे जन्नती खाने की हम इतनी कद्र कर रहे हैं, तेरी कितनी कद्र करेंगे, तेरे रसूल की कितनी कद्र करेंगे, बस। तो बू आ गई तो अल्लाह ताला ने देना बंद कर दिया, तुमने कद्र नहीं की। अल्लाह फरमाता है खुदा के आयत नंबर 57 में, वमा ज़लमूना, हमने कुछ ज्यादती ना की, यानी जब बंद कर दिया, देना बंद कर दिया, तो कौम ने आकर मूसा से पूछा अरे ये क्या है, जब भूख लगी है, तो अल्लाह फरमा रहा मूसा कह दे हमने देना बंद नहीं किया, हमने जुल्म नहीं किया, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, वो लोग खुद अपने ऊपर जुल्म किए। हम जब दे रहे थे तो उनको तो खाते रहना चाहिए था, ये जमा करने वाली कौन सी आदत है? हम दे रहे थे, मेरे को कोई फिक्र नहीं, और वो ले रहे थे, उनको इतनी फिक्र है जमा करने की, इतनी फिक्र है जमा करने। तो अल्लाह की अता जब आपको होती जाए तो आपको सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपको हवस और हिर्स का पहलू नहीं रखना चाहिए। इस आयत से वही मसला हम सबको मिला और अकीदा भी हम सबको मिला। आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू आयत नंबर 58 में फरमाता है, वइल लदखुलू हाज़िहिल क़रयता, अब एक कंडीशन दिया, बैतुल मुक़द्दस पहुंच गए। बैतुल मुक़द्दस में एक मकाम है अरीहा, क्या कहना, बस उस मकाम की तौसीफ सुन लीजिए, मजा आ जाएगा। अरीहा एक मकाम है, उसी मकाम पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मकाम से गुजर करके मेराज की रात में नमाज पढ़ने वाले हैं, सारे अंबिया वहां खड़े होने वाले हैं। तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह सुब्हानहू मोहम्मद से पहले जो मूसा की कौम का मसला उसको इस किताब में जिक्र करके उसी तरफ इशारा कर रहा है, जिसको कहते हैं भूली हुई बात को याद दिला रहा है। तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह ताला फरमा रहा है अगर तुम चाहते हो तुम्हारे गुनाह माफ हो, तुम्हारी गलती को माफ करो, तो दो ऑर्डर मेरा सुनो। हमने कहा दाखिल हो इस गांव में, इस गांव से मुराद वही बैतुल मुक़द्दस फलस्तीन में या मकाम अरीहा, एक खास मकाम है। फकुलू मिनहा हैसु शि'तुम रगदा, और फिर खाओ उसी गांव में जो चाहो जितना चाहो बगैर रोक टोक के, मेरा ऑर्डर है ये ऑर्डर। मगर दाखिल होने में एक कंडीशन है, दाखिल जब होना तो वदखुलुल बाबा सुज्जदन, दाखिल होते वक्त सजदे की हालत में दाखिल होना। अब आप बताइए सजदे की हालत में दाखिल होना, एक तो दाखिल होने चलने को बोलते हैं, दाखिल होने का मतलब ये ना चलना, और जब बंदा सजदा करेगा तो चलेगा कैसे? सजदा करेगा तो वो चलेगा नहीं, कमाल है। फिर भी अल्लाह कह रहा है वदखुलुल बाबा सुज्जदन, दाखिल इस हाल में होना कि सजदे की हालत में होना। मुराद ये है कि बिल्कुल निहायत ही अदब एहतराम की आखिरी इंतहा कर देना दाखिल होने के बाद
یہ وہ ہے سجدہ، کیونکہ زمین کو پاڑ نہیں سکتے، تم نیچے ایک دم بالکل انتہا کر دینا، داخل ہونے، یہ کنڈیشن ہے پہلا راؤنڈ۔ اور اس کے بعد ایک اور جملہ ہے، کہنا قولوا حطۃ نغفر لکم، اے اللہ جو ہم نے تیری نعمت کی قدر نہ کی، تیرے موسیٰ کی نعمت کی قدر نہ کی، تیرے موسیٰ کی قدر نہ کی، یہ سب سے حطۃ معاف کر دے مولا۔ حطۃ مانے ہوتا ہے معاف کر دے مولا، معاف کر دے مولا۔ اگر دو کنڈیشن کے ساتھ مقام اریحا بیت المقدس میں داخل ہوگے تو نغفر لکم خطایاکم، ہم تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اب تفسیر میں توجہ دیجیے گا، جو آیا ہے میں اس کی جھلک دے دیتا ہوں۔ آگے جو اللہ فرما رہا ہے نمبر 58 کی اینڈنگ ہے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک کرنے والوں کو بھی اسی طرح دیں گے، نیک کرنے والوں کو بھی اسی طرح دیں گے سے کہنا ہی چاہے، یعنی اس قصے کو تم قصہ سمجھ کے مت سننا کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ قوم تھی اور ایک ایسا کرے ویسا کرے، نہیں، سمجھنا جو خدا کی بارگاہ میں ادب و احترام کا نذرانہ پیش کرتا ہے اللہ اسے بہت پسند کرتا۔ ارے جب آرڈنری محمد کے مقابلے میں بولو، محمد تو افضل الانبیاء ہے، موسیٰ کے بھی نبی ہیں، تو ایک موسیٰ کی امت کو موسیٰ کے صدقے میں جنتی کھانا دے سکتا ہے تو موسیٰ کے نبی کے صدقے میں امت محمدیہ کو کیا کیا دے سکتا ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہے مولا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ہم دیگر امتیوں میں جو بھی نیک کام کرنے والی وہ سب کو ہم اور بڑھاتے جائیں گے، مگر اس ظالم قوم نے کیا کیا؟ اب آخری آیت کا تدرس سنیے 59 کا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، دو بات تھی، سجدن سجدے کی حالت میں، اور دوسری بات تھی حطۃ، حطۃ کہنا، یعنی اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ آپ بھی بولتے ہیں نا مولا معافی عطا کر، معافی عطا کر، معافی عطا کر، وہ بھی بولتے ہیں جب گڑ گڑاتے ہیں، تو ایسے ہی اس طرح گڑ گڑا کر کہنا تب ہم معاف کریں گے، مگر اس ظالم قوم نے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلم کا ڈیفینیشن بتا چکا ہوں میں، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا ظلم ہے، اور اس چیز کو اس مقام پر رکھنا جس مقام پر اس کو رکھا گیا ہے وہ عدل ہے، انصاف ہے۔ یہ قرآن پاک ہے، اس کو یہاں پر رکھنا عدل ہے، نیچے رکھنا ظلم ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، تو جس چیز کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام پر رکھنا، ہم بہت تفصیل کر چکے۔ ویسے ہی اللہ نے کہا تھا جھکنا اور معافی مانگنا، تو اب یہ مقام کیا تھا کہ اللہ نے جب کہا ہے جھکنے تو جھکنا، یہی عدل ہے، اور کہا ہے معافی مانگنا تو معافی مانگنا، یہی عدل ہے۔ اب یہ دونوں کو بدل دیا، جھکنے کہا تھا سجدے کی حالت میں تو سر کے بل جانے کے بجائے اپنے سرین کے بل جانے لگے، گھسیٹ گھسیٹ کے ایسے 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 کر کے جانے لگے، استغفر اللہ، تو گویا ظلم کیا، کیونکہ اللہ کی بولی ہوئی بات پر عمل نہ کیا، الٹا کر دیا ایک بات۔ اور کہا تھا معافی مانگنا تو معافی، حطۃ کا لفظ کہا تھا تو حطۃ کے بجائے جملہ وہ کیا کہنے لگے؟ حبۃ فی شعرۃ، حبۃ مانے دانا اور شعرۃ مانے جو یا گیہوں، گیہوں میں دانا یا جو میں دانا، یا شعرۃ مانے بال بھی کر سکتے ہیں، بال میں دانا، یہ کچھ مانا ہی نہیں، الٹ پٹا ایک دم بالکل، حبۃ فی شعرۃ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں نے بدل ڈالا، قولاً، اس قول کو جو میں نے کہا تھا، سجدن کہا تھا، حطۃ کہا تھا، کس سے بدل ڈالا؟ غیر الذی قیل لہم، ان باتوں سے بدل ڈالا جو ہم نے ان سے کہا ہی نہیں تھا، جو کہا تھا ان باتوں کو بدل ڈالا دوسرے قول سے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ، تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ جب کبھی نبی کے حوالے سے کوئی آرڈر کرتا ہے اور امت نہیں فالو کرتی ہے تو اللہ کیا کرتا ہے، دیکھیے ہم نے الذین ظلموا، ان ظالموں پر اتارا، رجزن، طاعون کی بیماری، رجزن مانے طاعون کی بیماری، توجہ دیجیے، عذاب نازل کیا، جس کو پلیگ بھی بولتے ہیں، عذاب نازل کیا من السماء، آسمان سے، اور اس عذاب کی اصل وجہ کیا تھی؟ بما کانوا یفسقون، اس نے اپنے موسیٰ کے حوالے سے من بات کو نہیں مانا، بما کانوا یفسقون، بدعہدی کی ہے، فسق کیا ہے، انکاری بنے ہیں، منکر بنے ہیں، اس لیے میں نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ آیت کریمہ کے اینڈنگ سے، خلاصہ سے، 59 آیت کے خلاصہ سے یہی معلوم ہوا کہ اللہ کی باتوں کے سامنے جو بات نبی کے حوالے سے پیش کی جائے آنکھ بند کر کے ماننا یہ عدل ہے، اپنی منطق اس میں لگائے تو یہ ظلم ہے، اور ایسے ظلم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دیتا
دیتا ہے، مگر یہ امت محمدیہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مسعود کا صدقہ ہے کہ ابھی عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ مگر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فائنینس کمزور ہے، ہمارے طبقات کمزور، معاشرہ کمزور، سوسائٹی یونٹی کمزور ہو رہی ہے، یہ عذاب کی شکل ہے، یہی عذاب کی ایک شکل ہے۔ اگرچہ آپ کو موت نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ، مگر آپ کو ایسا مجبور کر دے رہا ہے، اس طرح مجبور کر رہا ہے کہ آپ یا تو خودکشی کر لیں یا تو آپ خودکشی کروا لیں۔ دیکھ رہے ہیں ہمارے دن کیا کیا ہو رہا۔ اس لیے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو موسیٰ کے بھی نبی ہیں، اے موسیٰ کو نہ ماننے والی قوم نے ایسا کیا تو تہس نہس کر دیا وہ قوم، اور آیتیں قرآنیہ اسے بنا کر کے مولا تعالیٰ ہمارے لیے اسی کو تو انسائکلوپیڈیا اسلام کا بنایا ہے نا، ہمارے اسلام کا یہی تو کانسٹیٹیوشن ہے۔ لہذا قرآن میں اس کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے، اے امت محمدیہ، جب ایک عام نبی کی قوم کے ساتھ ہم ایسا کر سکتے ہیں، تم افضل الانبیاء کی امت ہو، تم سوچو اگر نبیوں کے ساتھ، مصطفیٰ کے ساتھ خاص طور سے اس طرح کرو گی، تمہارا حشر کیا ہوگا؟ سب برباد ہوگا۔ جنت کی چیز دنیا میں لا کر قدر نہ ہوئی، ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ تم جنت میں داخل ہونے کی امید رکھتی ہو، پہلے ہی جنت سے باہر ہو، توجہ دیجیے گا۔ داخل رکھنے کی امید رکھتے ہو، نبی جو کہہ رہے ہیں آنکھ بند کر کے مان لو، ڈسکس نہیں کرنا۔ ان آیتوں سے یہ معلوم ہوا۔ آگے آیت کا 60 میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آج کے اس خصوصی درس کو حبیب کے وسیلے سے قبول فرمائے، اور ہم سب کو امت محمدیہ کا جو اعزاز عطا فرمایا ہے، اس اعزاز کی اور اس اکرام کی، اس شرف کی مکمل طور پر پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، شرکت کو قبول فرمائے، ہم سب کی پریشان حالی کو دور فرمائے۔ جس بھی زاویے سے، جس بھی منزل میں، گھر میں، مکان میں کہیں بھی پریشان حال ہے تو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، بیماری سے شفا عطا فرمائے۔